الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا. تو پروردگار عالم نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق مصلحت اندیش ہو تو کام ہے ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تمام احباب ذوق شوق اور محبت سے درود ابراہیمی پڑھیں. عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کو قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کرو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ جو کائنات کا نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا، وہ مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی آزمائشیں اور امتحانات ہیں. پوری کی پوری زندگی میں آزمائشیں ہیں، امتحانات. ابراہیم علیہ السلام جو جتنا محبوب ہوتا ہے نا، اس کے امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا لقب ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ہم نے گہرا دوست بنایا ابراہیم کو. عزیزان محترم، مفسرین نے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں، وہ 8 لکھی ہیں. کہ سب سے پہلی پریشانی جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وہ باپ منکر، بت پرست. سب سے پہلا مقابلہ اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر جو آئی ہے، وہ باپ کا مقابلہ. اس کے بعد قوم کا مقابلہ، پھر اس کے بعد ملک سے مقابلہ ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے جب قوم پر اثر نہیں ہوا تو ہجرت کی. تو ہجرت میں راستے میں ایک بادشاہ سے واسطہ پڑا، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا. وہاں پر آزمائش آئی. پھر وہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے. پھر وہ چلے. پھر جب حضرت ہاجرہ کی اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آزمائش کے چھوڑ کر آؤ. پھر یہ 6 آزمائشیں، اور 7ویں آزمائش کے ذبح کرو. 7 آزمائشیں، زندگی کی بڑی آزمائشیں. ان میں سے 7 آزمائشوں میں سے 2-4 کا ذکر انشاءاللہ آج کے بیان میں کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، اور بات بڑی مستند حوالوں کے ساتھ کروں گا آپ کے سامنے.
دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب و مسلک حکومت کی ہے، پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، پوری دنیا پر حکومت، دنیا پر نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر، ہواؤں پر بھی حکومت۔ اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، جن کا ذکر سورۃ الکہف میں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ان کا ذکر تفصیلاً ہے، ان نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور کافر بادشاہوں میں 2 گزرے ہیں، ان میں سے ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر۔ یہ نمرود عراق کے شہر بابل میں اس کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ بادشاہ بنا اس نے بت پرستی کو عروج دیا۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اس کا وزیر مذہبی امور جو تھا نا نمرود کا، وہ آزر تھا، وزیر مذہبی امور۔ آپ کے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، آزر کا کام تھا بت بنانا، یعنی اس کے مذہب کے جو امور تھے وہ آزر چلاتا تھا، کوئی بت ٹوٹ گیا اس کو بناتا، سارے کام یہ چلاتا تھا۔ اس بت شکن کے گھر میں ایک توحید پرست پیدا ہوا جسے دنیا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ باپ جو ہے وہ بت بنا رہے، گھر میں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ بت بنا رہے، بت بناتے بناتے اس کو بت بڑا پسند آیا، اور مفسرین نے لکھا اس کے بت زیادہ چلتے تھے، مارکیٹ میں ویلیو زیادہ تھی اس کے بتوں کی، بڑے مہنگے بکتے تھے، بڑے زبردست قسم کے بت بناتا تھا آزر۔ قرآن مجید نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، آزر نام ذکر کیا ہے، تورات وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں اس کا نام تاریخ لکھا ہے، لیکن ہمارے لیے معتبر قرآن ہے، ہم تو آزر ہی کہیں گے۔ بہرحال مفسرین نے اس میں تطبیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آزر اس کا لقب ہو۔ بہرحال تو اس کے بت بڑے چلتے تھے، اس نے بت بنایا تو اس کو بت بڑا پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، خود ہی بت بنایا، اس کے سامنے جھک گیا، اتنا پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں غور سے، اور پھر اس نے بت اٹھایا اور جا کر اس نے بیچ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے توحید کی۔ سب سے پہلی دعوت دی ہے باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ او میرے ابا جان، تو ایسے بتوں کو کیوں پوجتا ہے جو سن بھی نہیں سکتے ہیں، جو بول بھی نہیں سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو بالکل بھی کسی معاملے میں تیری مدد نہیں کر سکتے، ایسے بتوں کو کیوں پوجتا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہدایت عطا فرمائی ہے جو آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ میرے ابا، میرے پاس وہ ہدایت پہنچ چکی ہے، میں تجھے کہتا ہوں بتوں کی پوجا سے باز آ جا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود ہی تو نے ہاتھ سے بنایا اور خود ہی ان کے سامنے جھک رہا ہے، یہ کیسی توحید ہے تیری، تو کیسے مانتا ہے ان کو؟ سورہ مریم آیت نمبر 19-20 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آگے سے باپ کا جواب سنیں، باپ نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ پہلی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش ہے، باپ سے مقابلہ، مناظرہ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم تو ہمیں ہمارے بتوں سے روکتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو یہاں سے چلا جا، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، باپ کہہ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بے ادبی نہیں کی ہے، نبی ہوتا ہے، نبی میں بڑی شانیں ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک، ٹھیک ہے ابا جان، آج کے بعد سلام ہے تجھے، تیرا رستہ جدا، میرا رستہ جدا، اپنا اپنا کام۔ مختصراً میں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ باپ سے مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے توحید سنائی، توحید سب سے پہلے گھر سے ابتدا کی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم بار بڑے فضائل سناتے ہیں لوگوں کو، جو مل جائے راستے میں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھ، آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے دوسروں کو سنا رہے ہیں؟ پہلے اپنے گھر سے تو ابتدا کریں، آپ سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔
اپنے گھر سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ پیغام مل رہا ہے، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے تو اپنے گھر میں دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت فکر دی، سورۃ الشعراء میں اس کی تفصیل، اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وہ ساری تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے، ورنہ وہ تفصیل پورا رکوع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ تمہارے معبود کیا کر سکتے ہیں، قوم والوں کو کہا، پھر اپنی صفات گنائی، اپنے رب کی صفات گنائی، میں اس رب کا ماننے والا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے زندہ کرتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے۔ وہ سارا قرآن مجید نے سورۃ الشعراء میں تفصیل ذکر کی۔ یہ دوسری آزمائش تھی قوم کے ساتھ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعوت دے دے کر تھک گئے، کسی پر اثر ہی نہیں ہوتے، پوری قوم پر ساری بت پرست ہے، اور آگے سے وہ دلیل کیا دیتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا، ہم تو تجھے نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو تیسرا جو ہے نا، تیسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم سے مقابلہ، قوم کے بعد پھر ملک سے مقابلہ آ رہا ہے۔ ان کا ایک میلہ ہوتا تھا پوری قوم والوں کا سال بعد، تو یہ میلے پر جاتے تھے، اور میلے پر جاتے وقت یہ پہلے سب سے پہلے اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے، بتوں کے سامنے کوئی مٹھائیاں رکھتے تھے، ان کے سامنے پوجتے تھے، پھر شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور کوئی بندہ بھی نہیں رہتا تھا شہر میں، سارے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام لیٹے ہوئے، تو یہ قوم والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، ہمارے ساتھ چل۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ستارے کو دیکھا، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اصل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اس لیے دیکھا کہ اس قوم والوں کا نظریہ تھا کہ وہ کوئی ستارہ ایسے دیکھتا تھا نا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے حیلہ کیا نہ جانے کا، قوم والے چلے گئے۔ تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے سورۃ الانبیاء میں، بڑا تفصیلی ذکر ہے، بڑا مزیدار، قرآن کریم بندہ پڑھے نا تو مزہ آ جائے۔ یہ رکوع نمبر میں پڑھ رہا ہوں، تقریباً چوتھا پانچواں رکوع ہے، سورۃ الانبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے پہلے بھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جاننے والے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کو پہلے، ابراہیم بھی تمہارے ساتھ پوچھتا تھا، بلکہ ابراہیم چھوٹا سا تھا، ہم نے ہدایت دی، ابراہیم اس وقت بھی مخالف تھا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے بھی ہدایت دی۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، جب اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اے میرے باپ اور اے قوم والو، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو کیا پوجتے ہو اور اس پر کیوں جمے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم والوں کا جواب سنیں، دلیل کیا دے رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح دیکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اپنا کام سے کام رکھو جی، اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو نہ چھیڑو، کوئی بدعت کرتا ہے نہ چھیڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے، نہ چھیڑو۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم سارے گمراہ ہو، ان کے منہ پر کہا، تم بھی تمہارے باپ دادا جتنے آئے سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ پر کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کہیں گے دین کی بات؟ مجھے کسی نے کہا جی پچھلے دن میں آپ جذبات میں آ گئے، میں نے کہا جذبات میں آنا عینی ایمان ہے، حضور کا ذکر ہو، حضور کی شان میں گستاخی ہو، جذبات میں نہ آئے تو پھر مجھے تمہارے ایمان پر شک ہے، جذبات میں کیسے نہ آئے؟ کون سا دین ہے دکھاؤ مجھے کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو اور اسلام نے امن کا درس دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام جذبات میں آتا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم والے کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آیا یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ہمیں ویسے لگا ہوا ہے بچہ ہے تو مذاق کر رہا ہے، یا کوئی حق بات ہے تیرے پاس، کوئی دلیل ہے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، اور لوگو دلیل سن لو، بر ربکم، تمہارا رب کون سا رب ہے؟ جس رب نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس رب کے لیے گواہ بن کر آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اسی رب نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اور آسمانوں زمینوں کو۔
ابراہیم علیہ السلام توحید سنا رہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا. کون سی چال؟ وہی جب میلے والے نکلے. اب جب نکل گئے قوم والے، ابراہیم علیہ السلام کا میں بیمار ہوں، قوم والے چلے گئے، سارے چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑے، اور وہاں پر فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے معبودوں کے پاس چلے گئے. فقال الا تاکلون، ان کے سامنے مٹھائیاں پڑی تھی، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا ان کو، معبود ہو تو کھاؤ. ما لکم لا تنطقون، وہ آگے سے بولتے بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اور غصہ ہے، بولتے کیوں نہیں، جواب دو. لوگ کہتے ہیں جذبات میں نہ ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، کلاڑا اٹھایا، گردنیں اڑا دی سب کی. تم رب کے مقابلے میں آتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے رب کے مقابلے میں آؤ؟ سب کو اڑا دیا. بڑے بت پر تو زیادہ غصہ تھا لیکن اس کو اڑایا نہیں. وہ چال چلنی تھی نا، بتانا تھا ان کو، عاجز کرنا تھا پوری قوم والوں کو. اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، واپس آ گئے. قوم والے واپس آئے نا، یہاں پر بھی یہی ذکر ہے. فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو مار دیا مگر بڑے کو چھوڑ دیا. کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی. اب قوم والے واپس آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قوم والے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا اس نے بڑا ظلم کیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان پھرتا ہے یہاں پر، وہابی آ گیا ایک، جو ہمارے پیروں کو ہمارے بڑوں کو کہتا ہے یہ جی سارے جناب یہ ہیں وہ ہیں. وہابی آ گیا ایک. آج کل کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں جس طرح وہابی آ گیا جی ایک، وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، پیروں کو کہتا ہے، حضرت جی کو بہت برا بھلا کہتا ہے. قالوا ہم نے سنا ایک نوجوان ہے ان کا ذکر کرتا ہے. وہ کون ہے؟ جو قالوا له ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں. کچھ لوگ قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے ایک نوجوان کا ہم نے تذکرہ سنا، وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور وہ میلے میں بھی نہیں گیا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قوم والے کہنے لگے اس کو لے آؤ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے تو لے کر آؤ تاکہ دیکھیں کہ وہ ہے کون جو ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے او ابراہیم بتا نا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں 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 نہیں، اس بڑے بت سے پوچھو نا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، بتاؤ نا تمہارے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، اپنی رودات سناؤ، تمہارے ہاتھ کس نے توڑے ہیں، پاؤں کس نے توڑے ہیں. چلو ان کے تو توڑ دیے، یہ مر گئے ہوں گے، بڑے بت سے پوچھو وہ تو زندہ ہے، بتائے کس نے مارا. اگر معبود بنایا تو بولتے کیوں نہیں، بتائیں نا. فرجعوا الى انفسهم. قرآن کا انداز دیکھو، بڑی زبردست بات. وہ قوم والوں نے اپنے دل میں نا باتیں سوچی اور کہنے لگے تم بھی ظالم ہو. اپنے آپ کو کہنے لگے یار بات تو بڑی عجیب ہے، خود بتا ہی نہیں سکتے یہ ہمارے معبود. اپنے آپ کو کہنے لگے یار تم لگتے ہو تم خود ظالم ہو. قوم والے کہتے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. او ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ بول نہیں سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام پوائنٹ پکڑ لیا. او ابراہیم تو جانتا ہے کہ بول ہی نہیں سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ ضرب لگائی توحید کی ضرب دیکھو آپ. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اگر یہ بول نہیں سکتے ہیں تو پھر ایسے معبودوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر نفع بھی نہیں دے سکتے ہیں، جو ذرہ برابر نقصان بھی نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ان کو مارے تو اپنی رودات بھی نہیں سنا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. کیا بات ہے، قرآن کریم کا بڑا عجیب انداز ہے. تمہاری زندگیوں پر تف ہے، افسوس ہے، ان کو معبود بنائے ہوئے تم لوگوں نے، افسوس ہے تمہاری زندگیوں پر.
افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، وہ کہنے لگے آگ جلاؤ، اس کو ڈالو آگ میں، بات ہی ختم کرو۔ انہوں نے بڑی آگ جلائی، مفسرین نے لکھا اتنی آگ جلائی کہ کوئی فضا میں پرندہ اڑتا ہوا جاتا تھا نا، اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہیں جل کر بھن جاتا اور نیچے گر جاتا، جل جاتا، فضا میں بھی ہوتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی۔ پتہ نہیں کئی مہینے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی۔ اب آگ میں ڈالنے ابراہیم علیہ السلام تو کیسے ڈالیں؟ انہوں نے ایک جھولا بنایا، منجنیق بنائی، اس میں ایسے جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا کہ ایسے گھمائیں گے، دور سے گھمائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اڑ کے آگ میں جائیں گے۔ اور اس طرح جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ اب نمرود آگ میں ڈالنا چاہ رہا ہے، یہ اب جو ہے نا ملک سے مقابلہ شروع ہو گیا، نمرود کے سامنے آ گیا نا، پورے ملک کے سامنے، ملک والوں نے کہا جی آگ میں ڈالو۔ یہ تیسری آزمائش، ملک سے مقابلہ۔ نمرود آگ میں ڈال رہا تھا لیکن قدرت مسکرا رہی تھی کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اکیلا توحید کا پرستار، پورا قوم، پوری ملک بت پرست اور مخالف، ظلمت میں، تاریکیوں میں ایک ہی توحید کا پرستار کھڑا ہے، ایک ہی توحید کا نعرہ لگانے والا کھڑا ہے۔ یا اللہ یہ آگ میں جائے گا تو تیری توحید کا نام لیوا کہاں جائیں گے؟ کہا یہ میرا کام ہے، جانے تو دو کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان آنی جانی ہے، اس جان کی کیا ہمیں پرواہ ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں۔ انہوں نے جناب والا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، فرشتے آ گئے۔ ایک فرشتہ آیا، کہا کہ اللہ نے مجھے بارشوں کی ذمہ داری دی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی یہاں بارش برسوں، آگ ختم۔ کہا نہیں، ابراہیم کی توحید تو دیکھو کیا بات ہے۔ کہا جا تیرے ساتھ میرا مقصد ہی نہیں ہے، میں جس کے لیے آیا ہوں وہ جانتا ہے میں کہاں پر ہوں، کس نے مجھے بھیجا یہاں پر، تیرے ساتھ مقصد نہیں، جا تو۔ ہم ہوتے نا، ہم کہتے ہیں مصلحت ہے جی۔ اقبال نے یہی تو ذکر کیا جو میں نے شعر پڑھا، کیا بات ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے خلیل آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ کوئی مدد کروانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کہا نہیں نکل تو بھی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اللہ کے خلیل پھر دعا تو مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کوئی، آپ کا دعا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں؟ هو اعلم بحالی من سوالی، وہ میرے سوال سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے، اسی کی توحید کا نعرہ لگا کر تو یہاں پر پہنچوں، وہ جانتا نہیں ہے، وہ دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ تیرا کام ہے جلانا، میں نے تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا، لیکن آج اپنا کام چھوڑ دے، کیونکہ آج آگ میں تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج اپنا کام چھوڑ دے۔ یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈ میں بھی تو عذاب ہوتا ہے نا، ٹھنڈ میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ بردن و سلاما، ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے، اور جب آگ بجھ گئی 40 دن بعد تو کوئلوں پر ایسے چل کر آ رہے ہیں جیسے کوئی محبوب اور کوئی نازنین پھولوں پہ چل کر آتا ہے۔ کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، قوم بھاگ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں مزیدار لمحات کون سے تھے؟ کہا کہ وہی جب میں آگ میں تھا، کہ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت، کہ رات دن بیٹھ رہے ہیں تصور جانا کی ہوئے۔ کمال ہے۔ یہی اقبال نے کہا تھا، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ لب بام کہتے ہیں یہ چھت کے کنارے کو، محو تماشا، تماشا دیکھنے والی، کہ عقل جو ہے نا، عقل وہ چھت کے کنارے پہ کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن عشق تو آگ میں کود پڑا ہے۔ یہ اقبال نے کہا کہ عشق تھا، یہ عقل نہیں تھی۔ عقل تو کہتی ہے کہ آگ جلا دے گی، لیکن ابراہیم کا توحید پر عشق دیکھو، توحید کی ضرب کیسی لگائی ہے کہ آگ میں جانا برداشت کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری یہ معبود کچھ کر سکتے ہیں، کہا یہ معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور دوسری یہ بات سن لیں کہ آپ حضرات تشریف لایا کریں، 1 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔
میں بڑی محنت سے مطالعہ کرتا ہوں، آپ حضرات کے لیے مطالعہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ جو 2-3 آزمائشیں اور تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا ذکر ہوگا۔ 1 بجے بیان شروع ہوگا۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ 1 بجے؟ کیا میں امید کروں آپ تشریف لائیں گے؟ جو حضرات تشریف لائیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 بجے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہفتے میں اگر دے دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ دین حق بیان کیا جائے گا، توحید بیان کی جائے گی یہاں پر انشاءاللہ، اور آپ کو فائدہ ہوگا، تھوڑے دنوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔